ٹرکش خاتون ناولسٹ ایلف شفق کا یہ ناول رومی اور شاہ شمس کی داستان کو ایک نئے پیرائے میں پیش کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اس کے علاوہ میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایلف شفق کے ناول The 40 Rules of Love کی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اگر اس کے شوہر کے افیئرز کا کوئی سلسلہ تھا تو ایلا نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا، اس میں پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا تھا۔ ہاں، وہ یہ خود سے ضرور پوچھتی تھی کہ کیا جسمانی قربت میں اس کی عدم دلچسپی کی وجہ اس کے شوہر کی بے وفائی تھی، یا یوں تھا کہ اس کے شوہر نے بے وفائی شروع ہوئی اس لیے کی کیونکہ اس کو قربت میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس سوال پر وہ اکثر سوچتی تھی، کیا پہلے ڈیوڈ نے اسے دھوکہ دیا، یا یوں ہے کہ اس کی جنسی خواہش کے خاتمے پر ڈیوڈ نے بے وفائی کو اختیار کیا۔ بہر صورت نتیجہ ایک ہی تھا، ان کے درمیان دمک و روشنی جو انہیں اپنی چاہت کو سطح پر رکھتے ہوئے شادی کے سمندر کے نامعلوم پانیوں سے گزرنے میں مدد دیتی تھی۔ حتیٰ کہ 3 بچوں اور شادی کے 20 برس بعد بھی وہ دمک اب موجود نہیں رہی تھی۔ اگلے 3 گھنٹے اس کا ذہن سوچوں سے بھرا رہا، جبکہ اس کا ہاتھ بے چین اور حرکت میں تھا۔ اس نے ٹماٹر کاٹے، لہسن پیسا، پیاز کو ہلکا سا بھونا، سوس بنائی، نارنجی کے چھلکے کاٹے اور گندم کی روٹی کے لیے آٹا گوندھا۔ یہ آخری شے ڈیوڈ کی ماں کی اسے کی گئی سنہری نصیحت تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہوئے تھے۔ تازہ پکی روٹی کی سوندھی مہک سے بڑھ کر کوئی شے مرد کو گھر کی یاد نہیں دلاتی۔ اس کی ساس نے اسے کہا تھا، روٹی کبھی خریدنا مت، اسے ہمیشہ خود پکانا، یہ حیران کن کام کرے گی۔ ساری سہ پہر کام کرنے کے بعد ایلا نے ہم رنگ نیپکن، خوشبودار اور زوردار نارنجی رنگوں والے گلدستوں کے ساتھ عمدگی سے میز سجائی۔ پھول اس قدر شوخ رنگ کے تھے کہ مصنوعی سے لگ رہے تھے۔ مکمل ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل سٹائلش ہوم میگزینز کی میزوں سے مشابہ دکھائی دے رہی تھی۔ تھکی ہوئی مگر مطمئن ایلا نے مقامی خبروں کے لیے کچن کا ٹی وی آن کیا۔ ایک نوجوان تھراپسٹ کو اس کے اپارٹمنٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا۔ ہسپتال میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور ہائی اسکول کے 4 طلباء کو لوٹ مار کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ زمین پر منڈلاتے ناتمام خطروں پر سر ہلاتے وہ خبریں دیکھتی رہی۔ عزیز زہرا کس خواہش اور حوصلے سے دنیا کے کم ترقی یافتہ علاقوں کے سفر کرتا ہوگا، جبکہ دنیا کے محفوظ ترین ملک امریکہ کے شہروں کی خود یہ حالت ہے کہ اس کے شہروں کے مضافات بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ ایلا کو یہ بے حد عجیب لگا کہ ایک ناقابل پیش گوئی اور ناقابل نفوذ دنیا اس جیسے لوگوں کو واپس گھروں میں گھسا سکتی تھی، جبکہ عزیز جیسے کسی شخص کے لیے وہ بالکل برعکس اثر کرتی تھی۔ اسے وہ دنیا کسی دور دراز کے روندے ہوئے راستے پر مہم جوئی کے آغاز کے لیے متاثر کرتی تھی۔ شام 7:30 بجے روبنسٹین خاندان کسی تصویر جیسی مکمل میز پر بیٹھا تھا۔ جلتی شمعیں ڈائننگ روم کی فضا کو مقدس سا بنا رہی تھی۔ باہر سے کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو یہی فرض کرتا کہ یہ ایک مکمل خاندان ہے۔ دھوئیں کے ان مرغولوں کی طرح دلکش جو فضا میں آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہے تھے۔ حتیٰ کہ جینٹ کی عدم موجودگی نے بھی اس تصویر کو ماد یا مدھم نہ ہونے دیا۔ انہوں نے کھانا کھایا، جس دوران اورلی اور ایوی سکول میں دن کے واقعات کے بارے فضول بک بک کرتے رہے۔ ایک بار تو ایلا نے ان کے اس قدر باتونی ہونے اور شور مچانے اور اس خاموشی کو ڈھانپنے پر شکریہ ادا کیا جو دوسری صورت میں اس کے شوہر اور اس کے درمیان بوجھل پن طاری کیے ہوئے تھی۔ کنکھیوں سے ایلا نے ڈیوڈ کو گوبھی کے ٹکڑے میں کانٹا جماتے اور آہستہ آہستہ چباتے دیکھا۔ اس کی نگاہ اس کے پتلے زرد ہونٹوں
اور موتی جیسے دانتوں پر گئی۔ وہ دہن جس سے وہ خوب شناسا تھی اور جسے اس نے بہت بار چوما تھا، اس نے تصور میں اسے کسی دوسری عورت کو چومتے دیکھا۔ کسی وجہ سے اس کے ذہنی تصور میں ابھرنے والی رکیب ڈیوڈ کی نوجوان سیکرٹری نہیں بلکہ سوسن سرانڈون جیسی کوئی فربا عورت تھی، ایتھلیٹک اور پر اعتماد، جس کے تنگ لباس سے اس کا گداز بدن جھانک رہا ہو اور اس نے چمڑے کی اونچی ایڑی کے گھٹنوں تک آتے سرخ بوٹ پہن رکھے ہوں۔ اس کا چہرہ چمکدار بلکہ بے پناہ میک اپ کے باعث تقریباً رنگ برنگا تھا۔ ایلا نے تصور میں ڈیوڈ کو اس عورت کو عجلت میں اور بےتابی سے چومتے دیکھا، بالکل بھی اس طرح نہیں جیسے وہ گھر کی میز پر بیٹھا گوبھی چبا رہا تھا۔ ڈنر کرتے اور تصور میں اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت سے معاشقہ لڑاتے دیکھتے ہوئے ایلا کے اندر اچانک کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ خوفناک حد تک کلیئرٹی اور سکون کے ساتھ ایک بات جان گئی کہ اپنی ناتجربہ کاری، اپنی بزدلی کے باوجود ایک روز وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ اپنا کچن، اپنا کتا، اپنے بچے، اپنے ہمسائے، اپنا شوہر، اپنی کوک بکس اور گھر میں بنائی جانے والی روٹی کی ترکیبیں۔ وہ اٹھ کر سیدھے صبح اس دنیا میں نکل کھڑی ہوگی جہاں ہمہ وقت خطرناک چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ آفندی، بغداد، 26 جنوری 1243۔ برداشت و صبر جو شمس تبریز کے پاس تھا، درویشی خانقاہ کا حصہ بننے کے لیے اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت تھی۔ پھر بھی 9 مہینے گزر چکے اور وہ اب بھی ہمارے ہمراہ ہیں۔ شروع میں مجھے ان سے توقع تھی کہ وہ کسی بھی لمحے اٹھ کر چل دیں گے۔ سختی سے منظم زندگی سے ان کا گریز اس قدر واضح طور پر نمایاں تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ مقررہ وقت پر سونا اور جاگنا، پابندی سے معمول کا کھانا کھانا اور باقی سب کی طرح ایک ہی معمول کا پابند ہونا انہیں بے انتہا بیزار کیے دے رہا تھا۔ وہ کسی تنہا پرندے کی طرح پرواز کے عادی تھے، سرکش اور آزاد۔ مجھے شبہ ہوا کہ کئی بار وہ فرار ہونے کے قریب تھے۔ اس کے باوجود اپنے رفیق کی تلاش کی لگن خلوت نشینی کی ضرورت سے بڑھ کر تھی۔ شمس تبریز کو پوری شدت سے یقین تھا کہ کسی روز میں ان تمام معلومات کے ساتھ اس کے پاس پہنچوں گا جس کی انہیں ضرورت تھی، اور انہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جائیں اور کسے تلاش کریں۔ اس یقین کے ساتھ وہ رکے رہے۔ ان 9 مہینوں میں نے انہیں قریب سے دیکھا اور حیران ہوا کہ کیا وقت ان کے لیے مختلف طور پر زیادہ تیزی اور زیادہ شدت کے ساتھ گزرتا تھا، جس کو سیکھنے میں بعض درویشوں کو مہینوں، بعض اوقات برسوں لگتے، وہ اگر دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں سیکھ لیتے تھے۔ ہر نئی اور غیر معمولی شے کے لیے ان میں حیرت انگیز تجسس تھا اور وہ فطرت کا مشاہدہ کرنے والے تھے۔ بہت بار میں نے انہیں باغ کی مکڑی کے جالوں کے تناسب یا رات کو کھلنے والے پھول پر چمکتی شبنم کے جھلملاتے قطروں کی تحسین کرتے پایا۔ حشرات الارض، پودے اور جانور انہیں کتابوں اور مسودوں سے زیادہ دلچسپ اور اثر انگیز لگتے تھے، لیکن پھر بھی جب میں یہ سوچنے کو ہوتا کہ انہیں مطالعے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں انہیں کسی قدیم کتاب گھر میں گم پاتا۔ پھر دوبارہ وہ ہفتوں بغیر کچھ پڑھے یا مطالعہ کیے گزار دیتے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہر کسی کو اپنی عقل و دانش کو مطمئن رکھنا چاہیے، تاہم احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے بگاڑ نہ دے۔ یہ ان کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ محبت اور عقل مختلف میٹر سے بنے ہیں۔ عقل لوگوں کو گروہوں میں باندھتی ہے اور کچھ بھی داؤ پر نہیں لگاتی، رسک نہیں لیتی، لیکن محبت گروہوں کو تحلیل کر دیتی ہے اور سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط ہوتی ہے اور یہی کہتی رہتی ہے بے پناہ بے خودی سے محتاط رہنا، جبکہ محبت کہتی ہے پرواہ نہ کرو، بس چھلانگ لگا دو، کود جاؤ۔
عقل آسانی سے ہار نہیں مانتی، جبکہ محبت بلا تردد خود کو ریزہ ریزہ ملبہ کر لیتی ہے۔ لیکن کھنڈرات میں خزانے چھپے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے شکستہ دل میں خزانے پنہا ہیں۔ جب میں انہیں بہتر طور پر جاننے لگا، میں نے ان کی بے باکی اور تیز فہمی کی داد دی، لیکن مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ شمس تبریزی کی بے نظیر ہوشیاری اور قوت تخلیق کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ ایک بات تھی کہ وہ ترش روئی کی حد تک صاف گو تھے۔ میں نے اپنے درویشوں کو دوسروں میں خامیاں نہ دیکھنا سکھایا تھا، اور یہ کہ اگر وہ ایسا کریں بھی تو اس بارے میں خاموش اور درگزر کرنے والے بنے۔ تاہم ایسی کوئی خامی نہ تھی جس پر شمس تبریز کی توجہ نہیں جاتی تھی۔ جب بھی وہ کچھ غلط ہوتا دیکھتے تو فوراً بول اٹھتے تھے، کبھی ادھر ادھر کی نہ ہانکتے تھے۔ ان کی یہ ایمانداری دوسروں کو مشتعل کرتی، لیکن انہیں لوگوں کو اشتعال دلانا بھی پسند تھا، تاکہ دیکھ سکیں کہ غصے کے عالم میں ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ انہیں عام معمول کے کاموں پر مجبور کرنا مشکل تھا۔ ان میں ایسے کاموں کے لیے صبر نہ تھا، اور جیسے ہی وہ کوئی کام کرنا سیکھ جاتے، اس کام میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی۔ جب وہی کام معمول کا حصہ بن جاتا تو وہ انہیں کسی پنجرے میں بند چیتے کی طرح مضطرب کر دیتا۔ اگر کسی سے گفتگو کرتے وہ اکتا جاتے، یا کوئی شخص کوئی احمقانہ بے وقوفانہ تبصرہ کرتا تو وہ اٹھ کر چل دیتے تھے۔ دل لگی میں کبھی وقت برباد نہیں کرتے تھے۔ بیشتر انسانوں کو جو ویلیوز، جو اقدار عزیز ہوتی ہیں، جیسے آرام، تحفظ، خوشی، ان کی نگاہوں میں بمشکل ہی یہ چیزیں کوئی معنی رکھتی تھیں، اور لفظوں پر ان کا عدم بھروسہ اس قدر شدید تھا کہ کئی روز وہ بغیر کچھ کہے گزار دیتے تھے۔ یہ بھی ان کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ دنیا کے بیشتر مسائل کی جڑ زبان کی لغزش اور سادہ غلط فہمیاں ہیں۔ لفظوں کو ان کے ظاہر پر کبھی مت لینا۔ جب آپ محبت کے علاقے میں قدم دھرتے ہیں تو جو ہم زبان جانتے ہیں وہ فرسودہ ہو جاتی ہے۔ جسے لفظوں میں ادا نہ کیا جا سکے، اسے صرف خاموشی کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کی خیر و عافیت کے لیے فکر مند ہو گیا، کیونکہ اندر کہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص جو اتنی شدت سے فروزاں تھا، چمک رہا تھا، خود کو کسی خطرناک صورتحال میں ڈالنے کا رجحان رکھ سکتا تھا، کیونکہ بہرحال ہمارے مقدر خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور صرف وہی آگاہ ہے کہ ہم میں سے کون، کب اور کیسے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کہ شمس تبریز کو آہستہ روی پر جتنا مائل کر سکوں، انہیں نسبتاً پرسکون طرز زندگی کے معمولات کا جتنا پابند بنا سکوں بناؤں۔ اور کچھ عرصے تک تو مجھے یہ خیال بھی ہوتا رہا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن پھر موسم سرما آ گیا، اور موسم سرما کے ساتھ دور دراز سے ایک پیغامبر ایک مراسلہ لیے چلا آیا، اور اس خط نے پھر سب کچھ تبدیل کر دیا۔ خط کیسری سے بغداد، فروری 1243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بابا زمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملے ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا خط آپ کو بخیر و عافیت پائے گا۔ بغداد کے مسافات میں آپ نے جو خانقاہ بنائی ہے، اس کے متعلق میں نے بہت سی قابل تعریف باتیں سنی ہیں، جہاں آپ درویشوں کو علم و حکمت اور حب الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں یہ خط آپ کو رازدارانہ طور پر لکھ رہا ہوں، تاکہ آپ کو ایک ایسی بات میں شریک کر سکوں جو میرے دماغ پر کئی دن سے سوار ہے۔ مجھے ابتدا سے آغاز کی اجازت دیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرحوم سلطان علاء الدین کیقباد ایک اہم اور غیر معمولی شخصیت تھے، مشکل ادوار میں جنہوں نے قیادت و رہنمائی میں شرف حاصل کیا۔ ان کا ایک ایسے شہر کی تعمیر کا خواب تھا جہاں شاعر، ہنرمند اور فلسفی رہتے اور امن و سکون سے کام کر سکتے۔
دنیا میں پھیلی عداوت اور انتشار کو دیکھیں تو اس خواب کو بہت سے لوگ ناممکن الحصول سمجھتے تھے، خصوصاً جب دونوں اطراف سے صلیبی اور منگول حملہ آور ہو رہے ہوں۔ ہم یہ سب دیکھ چکے ہیں، مسلمانوں کو ہلاک کرتے عیسائی، عیسائیوں کو مارتے عیسائی، عیسائیوں کی جان لیتے مسلمان، ایک دوسرے کے حریف مذہب، فرقے، قبیلے، حتیٰ کہ بھائی، لیکن کیقباد ایک پرعزم رہنما تھے۔ انہوں نے کونیا شہر کا انتخاب کیا تھا جہاں وہ اپنے خواب کو تعبیر دے سکے۔ عظیم طوفان نوح کے بعد زمین پر جو پہلی جگہ ابھری تھی وہ ہے کونیا۔ اب اسی کونیا میں ایک ایسے عالم رہتے ہیں جن کا ذکر آپ نے شاید سنا ہو یا نہ ہو۔ ان کا نام مولانا جلال الدین رومی ہے، مگر اکثر انہیں صرف رومی کے نام سے ہی پہچانتے ہیں۔ مجھے ان سے ملاقات کی مسرت حاصل ہوتی رہی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تعلیم کا بھی موقع ملا ہے، پہلے ان کے استاد کے طور پر، پھر ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے شیخ و مرشد کے طور پر، اور برسوں بعد ان کے طالب علم کے طور پر۔ ہاں میرے دوست، میں اپنے شاگرد کا شاگرد بن گیا۔ وہ اس قدر باصلاحیت اور دانش مند ہیں کہ ایک مقام سے بعد جب تعلیم دینے کو میرے پاس کچھ نہ رہا تو میں نے اس کی بجائے ان سے تعلیم لینا شروع کر دی۔ ان کے والد بھی ایک روشن فکر عالم تھے، لیکن رومی میں وہ خصوصیات ہیں جو کم ہی علماء میں ہوتی ہیں۔ مذہب کی چھال کے اندر گہرائی میں اترنا اور اس کے مرکز سے وہ گوہر نکال لانا جو آفاقی اور ابدی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محض میرے ذاتی خیالات نہیں۔ جب نوجوانی میں رومی کی ملاقات عظیم صوفی دوا ساز اور عطار فرید الدین سے ہوئی تو فرید الدین عطار نے ان سے متعلق ایک بات کی تھی: یہ لڑکا محبت کے دل میں دروازہ وا کرے گا اور تمام صوفی عشاق کے دلوں میں شعلہ جگا دے گا۔ اسی طرح ممتاز فلسفی مصنف اور صوفی ابن عربی نے ایک روز نوعمر رومی کو اپنے والد کے عقب میں چلتے دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا: سبحان اللہ، ایک سمندر ایک دریا کے پیچھے چل رہا ہے۔ 24 برس کی نوعمری میں مولانا رومی روحانی رہنما بن گئے۔ آج 13 برس بعد کونیا کے باسی انہیں ایک مثالی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ہر جمعے کے روز ان کے خطبات کو سننے کے لیے پورے خطے کے لوگ شہر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے قانون، فلسفے، الہیات، فلکیات، تاریخ، علم کیمیا اور الجبرا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 10,000 کے لگ بھگ شاگرد ہیں۔ ان کے پیروکار ان کے لفظ کو سنتے اور انہیں ایک ایسا عظیم با علم شخص گردانتے ہیں جو اگر تاریخ عالم میں نہیں تو تاریخ اسلام میں کوئی اہم مثبت تبدیلی لائے گا۔ لیکن میرے لیے رومی ہمیشہ ایک بیٹے کی طرح ہیں۔ میں نے ان کے والد مرحوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان پر نگاہ رکھوں گا، اور اب جب کہ میں اپنے آخری ایام کی جانب بڑھتا ایک بوڑھا ضعیف شخص ہوں، میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح صحبت میں رہیں۔ آپ جانتے ہیں، اس قدر حیرت انگیز، غیر معمولی اور بلا شبہ کامیاب ہونے کے باوجود رومی نے خود کئی مرتبہ مجھے اپنے اس راز میں شریک کیا ہے کہ باطنی طور پر وہ خود کو غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کسی شے کی کمی ہے، ایک خلا ہے جسے ان کا خاندان نہ ان کے شاگرد پر کر سکتے ہیں۔ ایک بار میں نے انہیں بتایا کہ اگرچہ وہ خام نہیں تھے مگر وہ ابھی کندن بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ان کا پیالہ کنارے تک بھرا ہوا ہے، اور پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روح کا دروازہ واہ ہو جائے تاکہ محبت کی آبجو اندر باہر بہہ سکے۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہوگا تو میں نے بتایا کہ انہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، انہیں ایک رفیق راہ کی ضرورت ہے، اور انہیں یاد دلایا کہ حدیث نبوی میں ارشاد ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ موضوع دوبارہ نہ اٹھتا تو میں اسے بالکل ہی فراموش کر چکا ہوتا، لیکن جس روز میں کونیا سے روانہ ہوا، رومی میرے پاس خواب کی تعبیر لینے آئے جو انہیں متواتر دکھائی دے کر پریشان کر رہا تھا۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے خواب میں وہ کسی دور دراز سرزمین کے پرہجوم شہر میں کسی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ الفاظ عربی میں پرمسرت غروب آفتاب، شہتوت کے درخت اور اپنے پیوپوں میں صبر سے اپنے لمحے کے منتظر ریشم کے کیڑے۔ پھر انہوں نے خود کو ایک صحن کے درمیان موجود ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھے زار قطار روتے دیکھا۔ ابتدا میں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ ان کے خواب کے یہ ٹکڑے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کچھ بھی تو مانوس دکھائی نہ دیا، لیکن ایک روز جب مجھے تحفے میں ریشمی گلوپوش ملا، جواب میری گرفت میں آ گیا اور معمہ حل ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے آپ ریشم اور اس کے کیڑوں کے شوقین تھے۔ مجھے وہ شاندار باتیں یاد آئیں جو میں نے آپ کے طرز طریقت کے بارے سنے، اور مجھ پر عیاں ہوا کہ مولانا رومی نے جو جگہ اپنے خوابوں میں دیکھی تھی وہ آپ کی خانقاہ کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ مختصر یہ میرے برادر کہ میں خود کو یہ سوچنے سے روک نہیں پایا کہ کیا مولانا کا رفیق آپ کی چھت تلے تو نہیں رہتا۔ یہ خط تحریر کرنے کا سبب یہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی خانقاہ میں کوئی ایسا آدمی ہے یا نہیں، لیکن اگر ہے تو میں اسے اس کے منتظر مقدر سے مطلع کرنے کی ذمہ داری آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر میں اور آپ دو دریاؤں کے ملانے اور حب الہی کے سمندر کی طرف ایک ہو کر بہنے میں کوئی لمحے بھر کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اگر ہم خدا کے دو اچھے دوستوں کے ملنے میں مدد کر سکتے ہیں تو میں خود کو فیض یاب لوگوں میں شمار کروں گا۔ تاہم آپ کو ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ مولانا رومی ایک بہت ہی بارسوخ شخصیت ہیں جن کی بہت سے لوگ تعریف و تحسین اور احترام کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی ناقد نہیں ہے۔ ان پر تنقید کرنے والے بھی کئی ایک لوگ ہیں۔ مزید یہ کہ یوں مل کر بہنے پر عدم اطمینان اور مخالفت سر اٹھا سکتی ہے، اور ایسی رکاوٹیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جو ہماری فہم سے باہر ہوں۔ اپنے رفیق کے لیے ان کی محبت پر ان کے خاندانی اور قریبی حلقے میں مسئلے اٹھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جس سے کوئی دوسرا ایسا شخص کھلے عام محبت رکھتا ہو جس کی بہت سے لوگ تعریف و تحسین کرنے والے ہوں، تو اس پر پہلے شخص کے لیے اگر دوسروں کی طرف سے نفرت نہیں تو رشک و حسد کا سر اٹھانا لازم ہے۔ یہ سب مولانا رومی کے رفیق کو کسی ممکنہ خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو برادر، آپ جس شخص کو کونیا روانہ کریں گے ہو سکتا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہ آئے۔ اس لیے اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کہ اس خط کو مولانا کے رفیق پر کیسے ظاہر کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اس معاملے پر خوب غور و خوض کر لیں۔ آپ کو ایسی مشکل صورتحال سے دوچار کرنے پر مجھے افسوس ہے، لیکن جیسا کہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ خدا ہم پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، اور بھروسہ رکھیے جو بھی نتیجہ ہو آپ درست سمت میں درست قدم ہی اٹھائیں گے۔ خدا کرے آپ اور آپ کے درویش سدا ایمان کی روشنی سے منور رہیں۔ استاد سید برہان الدین۔ سرما کے برف پوش راستوں سے ہوتا ہوا دور سے ایک قاصد آتا دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کیسری سے آیا ہے۔ خانقاہ کے درویشوں کے تو دل دہل گئے، جو جانتے تھے کہ سال کے اس موسم میں یہاں مہمان کا آنا گرمیوں کے میٹھے انگوروں سے بھی زیادہ کامیاب تھا۔ اس قدر ہنگامی طور پر آنے والا قاصد جس نے برفانی طوفان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، ضرور اس کا دو میں سے ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ یا تو کچھ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، یا پھر کچھ اہم ہونے جا رہا ہے۔ قاصد کی آمد پر خانقاہ کے درویشوں میں خسر پسر شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ہر کوئی شیخ کو دیے گئے خط کے بارے میں متجسس تھا، لیکن اسرار کی چادر تلے شیخ نے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہ دیا۔ جذبات سے آری اپنی آواز پر گویا پہرے بٹھائے کئی روز اس کے چہرے پر ایسا تاثر رہا جیسے وہ اپنے ضمیر سے لڑ رہا ہو اور درست فیصلے پر پہنچنے میں
दुश्वारी हो रही हो। इस दौरान बाबा ज़मान के करीब से मुशाहिदे पर मुझे सिर्फ तजस्सुस ने नहीं उकसाया था, अंदर कहीं बातिन में मुझे मालूम हो गया था कि वो ख़त ज़ाती तौर पर मेरे मुताल्लिक़ था, अगरचे मैं ये नहीं कह सकता था कि किस तरह से। मैंने कई शामें खुदा से रहनुमाई की इस्तदा में अल्लाह के 99 इस्माए हुस्ना का विर्द करते गुजारी। हर मर्तबा एक ही नाम सामने आ जाता, अल जब्बार। हर शख्स जिसके ज़ेरे तसर्रुफ़ है और जिसकी सल्तनत में उसकी मर्ज़ी और इरादे के बग़ैर कुछ नहीं होता। आने वाले दिनों में जब खानकाह में हर कोई बेलगाम अंदाज़े लगा रहा था, बाग में तन्हा वक्त गुजारता और ज़मीन को बर्फ़ की दबीज़ चादर तले महवे इस्तराहत मैं देखता रहता। आखिर एक रोज़ हमें बावर्ची खाने में लगी तांबे की घंटी मुतवातर बजती सुनाई दी, जो फौरी इजलास का बुलावा थी। खानकाह के बड़े कमरे में दाखिल होने पर मुझे शागिर्द और दरवेश सब वहाँ जमा मिले, जो एक बड़े से दायरे की सूरत बैठे हुए थे। दायरे के दरमियान आफंदी थे, उनके लब भिंचे हुए और आंखें धुंधली थी। खंकार कर गला साफ करने के बाद वो बोले, बिस्मिल्लाह, आप सब हैरान होंगे कि मैंने आज आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मामला इस ख़त का है जो मुझे मौसूल हुआ है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आया है, ये कहना काफ़ी है कि इसने मेरी तवज्जो एक ऐसी बात की तरफ दिलाई है जिसका नतीजा बहुत अजीम होगा। बाबा ज़मान ज़रा देर को रुके और खिड़की से बाहर झांका। वो थकन ज़दा, दुबले और जर्द रू दिखाई दिए, यूं जैसे इन गुज़िश्ता दिनों में उनकी उम्र अचानक से बढ़ गई हो। लेकिन जब उन्होंने सिलसिला कलाम फिर से जोड़ा तो उनकी आवाज़ एक गैर मुतवक्के अज़्म से भरपूर थी। एक शहर जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ एक आलिम फाजिल शख्सियत रहती है। वो अल्फाज के इस्तेमाल में तो माहिर हैं, मगर तशबीहात में नहीं, क्योंकि वो शायर नहीं। हज़ारों लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो ख़ुद किसी के मुहिब नहीं हैं। कुछ वजूहात की बिना पर जो मेरी आपकी समझ से बाहर हैं, हमारी खानकाह में से किसी को उनसे मिलने जाना होगा और उनका रफ़ीक बनना होगा। मेरा दिल मेरे सीने में जैसे सुकड़ गया। मैंने आहिस्तगी से, बेहद आहिस्तगी से सांस खारिज की। मैं एक उसूल को याद करने से ख़ुद को रोक न पाया। तन्हाई और खलवत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप तन्हा होते हैं तो आसानी से उसके झांसे में आ जाते हैं कि आप दुरुस्त रास्ते पर हैं। खलवत हमारे लिए बेहतर है क्योंकि इसके मानी हैं किसी की कमी महसूस ना होते हुए तन्हा होना। लेकिन आखिरकार बेहतरीन यही है कि कोई शख्स ढूंढ लिया जाए, कोई शख्स जो आपका आईना हो। याद रखें कि किसी दूसरे शख्स का आईना कल्ब में ही आप अपना अक्स और अपने अंदर खुदा के ज़हूर या जलवे को देख सकते हैं। शेख ने बात जारी रखी, मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि क्या आप में से कोई रज़ाकाराना तौर पर इस रूहानी सफ़र पर जाने को तैयार है। मैं ख़ुद किसी को मुतय्यन कर सकता था, मगर ये कोई ऐसा काम नहीं जो फरीज़ा समझ कर किया जा सके, क्योंकि ये सिर्फ़ मोहब्बत की खातिर और मोहब्बत के नाम पर ही किया जा सकता है। एक नौजवान दरवेश ने बोलने की इजाज़त चाही। वो आलिम कौन है? मैं उनका नाम सिर्फ उस शख्स पर आश्कार कर सकता हूँ जो जाने पर आमादा हो। ये सुनकर कई दरवेशों ने पुरजोश होकर बेसब्री से हाथ खड़े किए। कुल 9 उम्मीदवार थे, मैं उनमें शामिल होकर 10वां हो गया। बाबा ज़मान ने हमें हाथ से इशारा किया कि उनकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करें। एक बात और है जो अपना जहन बनाने से पहले ज़रूरी है कि आप सब जान लें। इसके बाद शेख ने हमें बताया कि इस सफ़र में बड़ा ख़तरा है और बेमिसाल मुश्किलात हैं और वापसी की कोई यकीन दहानी भी नहीं है। फ़ौरन ही सब के हाथ नीचे हो गए, सिवाय मेरे। बाबा ज़मान ने पहली मर्तबा देर तक मेरी आंखों में झांका और जैसे ही मेरी निगाहें उनसे मिली, मैं समझ गया कि वो शुरू ही से आगाह थे कि रज़ाकार सिर्फ मैं ही हूँगा।
शम्स तबरेज़, शेख ने आहिस्तगी और उसी तरह मग़मूम अंदाज में कहा जैसे मेरा नाम उनके मुंह पर कोई बोझल जायका छोड़ गया हो। मैं आपके इस अज़्म का एहतराम करता हूँ, मगर आप सिलसिला तरीक़त के पूरी तरह रुकन नहीं हैं, आप बस हमारे मेहमान हैं। मैं नहीं जानता इस बात में क्या कबाहत हो सकती है, मैंने कहा। शेख देर तक गौर व फिक्र के आलम में मशगूल रहे। फिर गैर मुतवक्के तौर पर वो खड़े हुए और बात ख़त्म करते हुए कहा, अब इस मौजू को छोड़ते हैं, बहार की आमद पर इस पर मज़ीद बात करेंगे। मेरा दिल मायल बगावत हो गया। बाबा ज़मान जानते थे कि मेरी बगदाद आमद का सबब ही यही था, फिर भी वो मुझे मेरे मुकद्दर की तकमील के मौके से महरूम कर रहे थे। क्यों आफंदी, इंतज़ार क्यों, जबकि मैं इसी लम्हे तैयार हूँ। मुझे सिर्फ शहर और आलिम का नाम बताइए और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ूँगा, मैंने बेसाख्ता कहा। लेकिन शेख ने फ़ौरन ही ऐसे सर्द और सख्त लहजे में जवाब दिया जो मैं उनसे सुनने का आदी नहीं था। बहस नहीं, इजलास ख़त्म हुआ। वो एक तवील और सख्त मौसम सरमा था। बाग मुंजमद था और मेरे लब भी। अगले 3 माह में मैंने किसी से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। हर रोज़ मैं मज़ाफ़ात में लंबी सैर करता, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा दरख्त दिखाई दे जाए जिस पर शगुफ़े फूट रहे हों। लेकिन बर्फ़बारी के बाद मज़ीद बर्फ़बारी। बहार उफ़क़ पर कहीं नहीं थी। फिर भी बाहर से मैं जितना मायूस और दिल शिकस्ता दिखाई देता था, अपने जहन में एक और असूल रखते हुए अंदर से उतना ही शुक्रगुजार और पुरुम्मीद था। एक असूल था जो मेरे मिजाज से मौजू था। ज़िंदगी में कुछ भी रूनुमा हो जाए, ज़िंदगी चाहे कितनी ही दुश्वार गुजार लगने लगे, मायूसी के करीब मत भटकना। हत्ता कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब अल्लाह सिर्फ तुम्हारे लिए कोई नया दरवा कर देगा। शुक्रगुजार बनो। सब अच्छा हो तो शुक्रगुजारी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक सूफ़ी न सिर्फ इन नेमतों के लिए शुक्रगुजार होता है जो उसे बख्शी जाएं, बल्कि उस सब के लिए भी मशकूर रहता है जिससे उसे महरूम रखा जाए। फिर एक सुबह आखिरकार मुझे बर्फ़ की परतों तले से फूटता किसी शीरी नगमे जैसा पुरमुसर्रत एक खीरा कुन रंग का नज़ारा दिखाई दिया। वो नन्हे नन्हे कासनी फूलों से भरी घास की एक झाड़ी थी। मेरा दिल मुसर्रत से भर गया। खानकाह वापस आते हुए मुझे सुनहरी बालों वाला नौ मुरीद मिला और मैंने खुशी खुशी उसे सलाम किया। वो मुझे अपनी तुर्श रूह खामोशी में गुम देखने का इस कदर आदी हो चुका था कि उसका मुंह खुला रह गया। मुस्कुराओ लड़के, मैं चिल्लाया, देखते नहीं कि बाहर आ गई है। उस रोज़ के बाद कुदरती मनाजिर हैरान कुन तेज़ी से बदलने लगे। बर्फ़ पिघली, दरख्तों पर शगुफ़े, बुलबुलें और गाने वाली चिड़ियाएँ लौट आईं और ज़्यादा देर न गुजरी कि फ़िज़ा एक हल्की सी खुशबू से मुअत्तर हो गई। एक सुबह फिर से तांबे की घंटी बजती सुनाई दी। इस मर्तबा बड़े कमरे में पहुंचने वाला पहला शख्स मैं था। एक बार फिर हम शेख के गिर्द एक बड़े दायरे की सूरत बैठ गए और उन्हें उस मुमताज़ मुसलमान आलिम के बारे बातें करते सुना जो सब कुछ जानते थे, माँ सिवाय दाग़े मोहब्बत के। एक बार फिर मेरे सिवा किसी ने खिदमात पेश न की। मैं देखता हूँ कि सिर्फ शम्स तबरेज़ ही ने खिदमात पेश की हैं, बाबा ज़मान ने ऐलान किया। उनकी आवाज़ का आहंग बुलंद हो रहा था और फिर भी वो हवा की सरसराहट जैसी थी। लेकिन फ़ैसले पर पहुंचने से पहले मैं मौसम ख़िज़ां का इंतज़ार करूंगा। मैं हक्का पक्का रह गया। जो कुछ हो रहा था मुझे इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इल्तवा के 3 तवील महीनों के बाद मैं यहाँ रवाना होने को तैयार बैठा था और शेख मुझे मज़ीद 6 माह सफ़र मुलतवी करने का कह रहे थे। डूबते दिल के साथ मैंने एहतजाज किया, शिकायत की और शेख से इल्तजा की कि मुझे शहर और आलिम का नाम बता दें, मगर एक बार फिर उन्होंने इनकार कर दिया। ताहम इस मर्तबा मुझे मालूम था कि इंतज़ार आसान होगा, क्योंकि मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती थी। सरमा से बहार तक साबित कदम रहने के बाद मैं बहार से ख़िज़ां तक अपनी आतिश पर काबू रख ही सकता था।
بابا زمان کے انکار نے مجھے بددل نہ کیا، اگر کچھ کیا تو میرے جذبے کو فروزاں اور عزم کو مزید توانا کر دیا تھا۔ ایک اصول کے مطابق صبر بے بسی سے برداشت کیے جانے کا نام نہیں، اس سے مراد ہے اتنی دور اندیشی کہ کسی عمل کے انجام پر بھروسہ رکھا جائے۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے خار پر نگاہ کرتے پھول دکھائی دے، رات نظر میں ہو اور دکھائی صبح کا اجالا دے۔ بے صبری کا مطلب ہے کوتاہ بینی، یعنی کوئی شخص انجام کو دیکھنے کے قابل نہ ہو پائے۔ محبان الہی صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خوب آگاہ ہوتے ہیں کہ ہلال کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ موسم خزاں کے آغاز پر تانبے کی گھنٹی تیسری بار بجی۔ میں بلا عجلت اور پورے اعتماد سے آگے بڑھا، اس بھروسے کے ساتھ کہ اب معاملات بالآخر طے ہو جائیں گے۔ جب بابا زمان نے ایک بار پھر مجھے ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو انہوں نے نگاہ چرائی، نہ موضوع بدلا، اس کی بجائے انہوں نے میری طرف دیکھ کر عزم سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے شمس، کوئی سوال نہیں کہ آپ ہی کو اس سفر پر روانہ ہونا چاہیے، کل صبح آپ اپنے رستے پر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے شیخ کی دست بوسی کی۔ آخر کار عرصے بعد میں اپنے رفیق سے ملنے جا رہا تھا۔ بابا زمان مجھے دیکھ رہے تھے، وہ کسی گہری فکر میں ڈوبے تھے، مگر اس کے باوجود وہ گرم جوشی سے مسکرائے، بالکل ویسے جیسے کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرتے ہوئے مسکراتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لمبے خاکی جبے سے ایک مہر بند خط نکالا اور وہ مجھے تھمانے کے بعد خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہر کسی نے ان کی پیروی کی۔ اب میں کمرے میں تنہا تھا۔ میں نے موم کی مہر کھولی، اس کے اندر نفیس تحریر میں 2 معلومات تھی، شہر اور عالم کا نام۔ مجھے کسی مولانا جلال الدین رومی سے ملنے کے لیے کونیا جانا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا، میں بس اتنا واقف تھا کہ وہ کوئی مشہور عالم ہو سکتے تھے، لیکن میرے لیے وہ ایک مکمل اسرار تھے۔ ایک ایک کر کے میں نے ان کے نام کے حروف دہرائے، طاقتور اور درخشاں، را بے خوف اور خود اعتماد، میم اور پر اسرار، یہ جسے ابھی حل ہونا تھا۔ ایلا خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی، اس کا گلا خراب تھا اور وہ بستر پر لیٹی تھی۔ دیر تک جاگنے اور مسلسل معمول سے زیادہ شراب نوشی کی اسے یہ قیمت چکانی پڑ رہی تھی۔ پھر بھی وہ ناشتے کی تیاری کے لیے نیچے گئی اور اپنے جڑواں بچوں اور شوہر کے ہمراہ میز پر بیٹھے اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ان لوگوں کی گپ شپ میں دلچسپی دکھائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس وقت بس واپس بستر میں پڑ کر سونا چاہتی تھی۔ اچانک اورلی اپنی ماں کی طرف مڑی اور پوچھا، ایوی کہتا ہے کہ ہماری بہن دوبارہ کبھی گھر نہیں آئے گی، کیا یہ سچ ہے مام؟ اس کے لہجے میں شک بھی تھا اور ماں پر الزام بھی۔ بالکل نہیں، یہ سچ نہیں ہے، تمہاری بہن اور میرا جھگڑا ہوا ہے، تم جانتی ہو، مگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایلا نے جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اسکاٹ کو فون کیا اور اسے جینٹ کو چھوڑنے کا کہا؟ ایوی نے بظاہر اس موضوع سے مزہ لیتے ہوئے دانت نکال کر پوچھا۔ ایلا نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا، لیکن ڈیوڈ نے یوں بھویں اچکائیں اور ہاتھ چھٹکے جیسے اشارے سے بتا رہا ہو کہ اس نے یہ سب انہیں نہیں بتایا۔ کوشش کر کے خود کو پرسکون کرتے ہوئے ایلا اپنے لہجے میں حکمانہ تاثر لے آئی جس میں وہ اپنے بچوں کو ہدایات دیا کرتی تھی۔ یہ درست نہیں ہے، میں نے اسکاٹ سے بات ضرور کی تھی، لیکن میں نے اسے تمہاری بہن کو چھوڑنے کا نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا کہ شادی میں جلدی نہ کریں۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، اورلی نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے اعلان کیا۔ ہاں، جیسے لڑکے تم سے شادی کرنے کو مر رہے ہیں، ایوی نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اپنے جڑواں بچوں کو ایک دوسرے سے لڑتے چھیڑتے دیکھ کر ایلا کے چہرے پر اگرچہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خوف بھی تھا۔
उसे वो उस वक्त खुद भी न समझ सकी। ईला ने अपना खौफ दबाने की कोशिश करते हुए अच्छे दिन की दुआ के साथ अपने घर वालों को रुखसत किया। वापस मेज़ पर अपनी सीट पर पहुंची तो जो मस्नूई मुस्कुराहट उसने चेहरे पर सजा रखी थी उसको फेंका और मुंह को संजीदा कर लिया। किचन उसे यूं लग रहा था जैसे वहां चूहों की किसी फौज ने हमला किया हो। अध खाए अंडे, सीरियल के आधे छोड़े प्याले, काउंटर पर गंदे मग्गों का ढेर। बाहर जाने के लिए बेचैन स्पिरिट टहल रहा था, लेकिन कॉफ़ी के 2 कप और मल्टीविटामिन मशरूब के बाद भी ईला बस इतना ही कर पाई कि उसे चंद मिनटों के लिए बाहर बाग में ले गई। बाग से वापसी पर ईला को आंसरिंग मशीन की सुर्ख बत्ती जलती बुझती मिली। उसने बटन दबाया और उसे खुशी हुई कि जेनेट की सुरीली आवाज़ कमरे में गूंज उठी। मॉम, आप मौजूद हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है नहीं, वरना आप फ़ोन उठा लेती। वो खिलखिलाकर हंसी। ओके, मुझे आप पर इस कदर गुस्सा था कि मैं दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब इस बारे में ठंडी हो चुकी हूँ। मेरा मतलब है आपने जो कुछ किया वो गलत था, वो यकीनन गलत था। आपको इस वक्त मेरी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं। मैं अब वक्त से पहले पैदा होने वाली वो बच्ची नहीं जिसे इनक्यूबेटर में रखना पड़े। ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजत करना छोड़ दें, बस मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने दें, ठीक है? ईला की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके दिमाग में नौज़ायदा जेनेट की सूरत घूम गई। उसकी जिल्द बेहद सुर्ख और उदास, उस नन्ही और तकरीबन शफाफ उंगलियों की झुर्रियाँ, सांस लेने की ट्यूब से मुंसलिक उसके फेफड़े, वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार न थी। ईला ने कई बेख्वाब रातें महज उसकी सांसों की आवाज़ सुनते गुजारी थी, सिर्फ इस यकीन दहानी के लिए कि वो ज़िंदा थी और ज़िंदा बच जाएगी। मॉम, एक और बात, जेनेट मज़ीद बोली, जैसे उसे बाद में कोई ख्याल आया हो। मुझे आपसे मोहब्बत है। इस मकाम पर ईला ने एक गहरी सांस खारिज की। उसका दिमाग अजीज़ की ईमेल की तरफ गया। मन्नत के उस पेड़ ने उसकी मन्नत पूरी कर दी थी, कम से कम उसका पहला हिस्सा तो ज़रूर। उसे फ़ोन करके जेनेट ने अपने हिस्से का काम कर दिया था। अब ईला की बारी थी कि वो बाकी सब काम मुकम्मल करती। उसने अपनी बेटी के सेल फ़ोन पर कॉल की। जेनेट उस वक्त कैंपस लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है हनी। सुनो, मुझे अफसोस है, मैं तुमसे माज़रत करना चाहती हूँ। हल्का सा वक्फा हुआ, मुख्तसर मगर भरपूर। कोई बात नहीं मॉम। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तुम्हारे जज्बात का एहतराम करना चाहिए था। इस सब को छोड़ दें, क्या ऐसा कर सकते हैं हम? जेनेट ने कहा, यूं जैसे वो माँ थी और ईला उसकी बागी बेटी। हाँ डियर, ईला ने जवाब दिया। अब जेनेट की आवाज़ राजदाराना सरगोशी में ढल गई, यूं जैसे वो कुछ ऐसा पूछने जा रही थी जिसको पूछते हुए वो डर रही हो। आपने उस रोज़ जो कहा उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मेरा मतलब है, क्या ये सच है कि आप वाकई नाखुश हैं? लेकिन जेनेट कायल दिखाई न दी। मेरा मतलब डैडी से था। ईला को मालूम न था कि सिवाय सच के वो और क्या कहे। तुम्हारे बाप और मेरी शादी को एक लंबा अरसा हो चुका है। इतने बरसों बाद भी मोहब्बत में गिरफ्तार रहना मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ, जेनेट बोली, और अजीब तौर पर ईला को महसूस हुआ कि वो वाकई समझती थी। उसके फ़ोन रखने के बाद ईला मोहब्बत के बारे में सोचने लगी। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठी और सोचने लगी कि कैसे वो जो इस कदर मजरूह और खुश्क मिजाज हो चुकी है कभी दोबारा मोहब्बत का तजर्बा कर सकेगी। मोहब्बत तो उनके लिए है जो इस बेलगाम गर्दिश करती दुनिया में उसको ढूंढ रहे थे, मगर उन लोगों का क्या जो अरसा हुआ जुस्तजू ही छोड़ चुके। दिन ढलने से पहले उसने अजीज़ को जवाब लिखा, डियर अजीज़, अगर मैं यूँ पुकार सकती हूँ तो। तुम्हारे मेहरबान और दिल खुशकुन जवाब का शुक्रिया जिसने मुझे ख़ानदानी बहरान से गुज़रने में मदद दी। मेरी बेटी और मैं उस नागवार गलत फहमी को भुलाने में कामयाब हो गए हैं, जैसा कि तुमने उसे नरमी से नाम दिया था। एक चीज़ के बारे में तुम बिल्कुल दुरुस्त थे। मैं मुसलसल 2 मुखालिफ चीज़ों के दरमियान डगमगा रही हूँ, जारहाना
اور مجہول یا غیر متحرک۔ میں اپنے پیاروں کی زندگی میں بہت دخل دیتی ہوں، یا پھر میں خود کو ان کے اقدامات پر بالکل بے بس پاتی ہوں۔ یہاں تک تسلیم کرنے یا سر جھکانے کی بات ہے، مجھے کبھی اس قسم کی پرسکون دستبرداری کا تجربہ نہیں ہوا۔ سرنڈر سے میں ناواقف ہوں، جس سرنڈر کی تم بات کر رہے تھے۔ ایمانداری سے کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ صوفی کیسا ہوتا ہے، صوفی کیسے بنتے ہیں، لیکن مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ حیرت انگیز طور پر جیسے ہی میں نے کچھ چاہنا اور مداخلت کرنا چھوڑ دیا تو جینٹ اور میرے درمیان معاملات بالکل ویسے ہو گئے جیسے میں چاہتی تھی۔ میں تمہاری مقروض احسان ہوں، میں بھی تمہارے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک عرصہ ہوا میں نے خدا کے دروازے پر دستک نہیں دی، اور اب تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ خدا کیا اب بھی اسی جگہ رہتا ہے یا نہیں۔ اوہ، کیا میں تمہاری کہانی کے کارواں سرائے کے مالک جیسی بات تو نہیں کر رہی؟ فکر مت کرو، میں اس جیسی تلخ مزاج بالکل نہیں، ابھی نہیں، کم از کم ابھی تو نہیں۔ نارتھ ہیمپٹن میں تمہاری دوست ایلا۔ خط بغداد سے کیسری، 29 ستمبر 1243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر سید برہان الدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا خط موصول ہونے پر اور یہ جان کر مجھے بے حد مسرت ہوئی کہ آپ آج بھی راہ محبت پر قائم ہیں۔ تاہم آپ کے خط نے مجھے گو مگو کے عالم میں ڈال دیا ہے، کیونکہ جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ رومی کے رفیق کی تلاش میں ہیں، میں اسی وقت جان گیا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ البتہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اب میں کیا کروں۔ آپ جانتے ہیں، میری چھت تلے مقیم ایک سرگرداں درویش شمس تبریز آپ کے خط میں بیان کردہ تفصیلات پر پورے اترتے ہیں۔ شمس اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کسی خاص مقصد سے دنیا میں موجود ہیں، اور زندگی کے اس مقام پر ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی عالم کا سینہ روشن کریں۔ وہ کسی مرید کی تلاش میں ہیں، نہ ہی انہیں کسی شاگرد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اللہ سے کسی رفیق کے لیے دعا مانگی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کسی عام انسان کی تلاش میں نہیں، وہ اپنا ہاتھ کسی ایسے شخص کی نبض پر رکھنا چاہتے ہیں جو راہ حق پر اس دنیا کی رہنمائی کرے۔ جب مجھے آپ کا خط ملا تو میں تبھی جان گیا کہ شمس تبریز کی تقدیر ہے مولانا رومی سے ملاقات۔ پھر بھی تمام درویشوں کو میں نے برابر کا موقع دینے کے لیے میں نے انہیں اکٹھا کیا اور کسی تفصیل میں جائے بغیر انہیں بتایا کہ ایک عالم ہیں جن کی شرح قلب ہونی ہے۔ یہ سن کر پرجوش اور وہاں جانے کے امیدوار تو کئی ہوئے، مگر جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ اس راہ میں کئی خطرے ہیں، تب صرف شمس تبریز ہی ثابت قدم رہے۔ یہ پچھلے سال موسم سرما کی بات ہے۔ بہار اور پھر خزاں میں بھی یہی منظر میں نے دہرایا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے اتنا انتظار کیوں کیا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، اور صاف گوئی سے بیان کروں تو میں ایک ہی سبب پیش کر سکتا ہوں۔ میں خود شمس تبریز کا گرویدہ ہوں۔ مجھے یہ بات اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی کہ میں انہیں کسی خطرناک سفر پر روانہ کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، شمس تبریز عام انسانوں کی مانند نہیں ہے۔ جب تک انہوں نے قلندری اختیار کیے رکھی اس وقت تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ کسی شہر میں رہتے ہیں اور شہر کے باسیوں سے گھلتے ملتے ہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں گے کہ عام لوگ ان سے خفا بھی ہوں گے اور برہم بھی ہوں گے۔ یہی سبب تھا کہ میں نے ان کے سفر کو ملتوی کرنے کی جتنی ہو سکی کوشش کی۔ ان کی روانگی سے ایک روز قبل شمس تبریز میرے ہمراہ شہتوت کے درختوں کے جھنڈ میں شام کی سیر کو نکلے، جہاں میں نے ریشم کی کیڑے پال رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ پختہ عادتیں کبھی نہیں بدلتی، جذبہ محبت بھی ریشم کی مانند ہے، تکلیف دہ حد تک نازک اور حیرت انگیز حد تک مضبوط۔ میں نے تبھی شمس تبریز کو بتایا کہ کیسے ریشم کا کیڑا اپنی کوئی سے باہر آتے ہوئے اسی ریشم کو برباد کر دیتا ہے جسے وہ تیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاشتکار کو ریشم کے کیڑے یا ریشم میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے، اور بیشتر اوقات وہ ریشم کو بچانے کے لیے کنویں میں موجود ریشم کے کیڑے کو مار دیتے ہیں۔ ایک ریشمی رومال بنانے میں ریشم کے ہزاروں کیڑوں کی زندگیاں صرف ہوتی ہیں۔
شام ڈھل رہی تھی، خنک ہوا چل رہی تھی۔ میں کپ کپا گیا۔ بڑھاپے میں سردی شاید کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں سردی کے باعث نہیں کپ کپایا تھا۔ سبب یہ تھا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ شمس تبریز آج آخری دفعہ میرے ساتھ اس باغ میں کھڑے ہیں۔ ہم دوبارہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملیں گے، اس دنیا میں تو نہیں۔ شمس تبریز بھی اس حقیقت کو محسوس کر چکے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں بھی اس وقت افسردگی تھی۔ اگلے روز پو پھٹتے ہی شمس تبریز میری دست بوسی کے لیے آئے اور مجھ سے دعا چاہی۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے لمبے سیاہ بال اور داڑھی کو صاف کر لیا تھا۔ اس کا سبب انہوں نے بتایا، نہ میں نے پوچھا۔ روانگی سے قبل شمس تبریز نے کہا کہ اس داستان میں ان کا کردار ریشم کے کیڑے جیسا ہے۔ وہ رومی عشق کے حقیقی کے خول میں بند ہوں گے، اور جب وقت مکمل ہو جائے گا اور ریشم بنا جائے گا تبھی باہر آئیں گے، لیکن انجام کار ریشم کو باقی رہنا ہے اور ریشم کے کیڑے کو فنا ہو جانا ہے۔ یوں وہ کونیاں روانہ ہوئے۔ اللہ ان کا حامی اور ناصر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے درست قدم اٹھایا ہے، اور آپ نے بھی، لیکن میرا دل اداسی سے بوجھل ہے، اور اس انتہائی غیر معمولی اور غیر مطیع درویش کی کمی میں بھی سے محسوس کر رہا ہوں، جس کا میری خانقاہ میں خیر مقدم کیا گیا تھا۔ انجام کار ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ آپ کی کفایت فرمائے۔ بابا زمان۔ 9 مرید، بغداد، 29 ستمبر 1243۔ کوئی شک نہیں کہ فقیری آسان نہیں۔ یہ وہ بات تھی جو مجھے درویش بننے کے سفر پر نکلنے سے پہلے تقریباً ہر کسی نے کہی تھی۔ یہ مگر شاید وہ بھی مجھے بتانا بھول گئے کہ درویش بننے کے لیے مجھے باقاعدہ کسی جہنم سے گزرنا ہوگا۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں کسی کتے کی طرح کام کر رہا ہوں۔ دن کا اکثر حصہ کام میں گزرتا ہے۔ سونے لگتا ہوں تو جسم کا رواں رواں درد سے دکھ رہا ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا کبھی یہاں اس خانقاہ میں کسی کو یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا بھی ہوگا تو کم سے کم آج تک مجھ سے کسی نے یہ بات کہی نہیں ہے، نہ کبھی کوئی ہمدردی کے 2 بول بولے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جتنی شدت سے محنت کرتا ہوں، حالات بھی اسی شدت سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ ان میں سے کوئی میرا نام تک نہیں جانتا، بس 9 مرید پکارتے رہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے مجھے کہتے رہتے ہیں گولڈن بالوں والا مسخرہ۔ اور اس خانقاہ میں جو بدترین میرے ساتھ ہوا ہے وہ ہے باورچی کے زیر نگرانی کام کرنا۔ اس آدمی کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ وہ کسی خانقاہ میں باورچی کی بجائے منگول فوج میں خون کا پیاسا کوئی فوجی سپہ سالار ہونا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ اس نے کبھی کسی سے اچھی طرح سے کوئی بات کی ہو۔ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ مسکرانا بھی جانتا ہے یا نہیں۔ ایک بار میں نے خانقاہ کے ایک پرانے درویش سے پوچھا کہ جو نئے لوگ آتے ہیں کیا سب شاگردوں کو باورچی خانے میں باورچی کے ساتھ کام کرنے کے اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے؟ وہ بڑے ہی پراسرار انداز میں مسکرایا اور جواب دیا، سبھی کو تو نہیں، مگر چند ایک کو تو ضرور اس آزمائش کو پار کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں ہی کیوں؟ شیخ یہ کیوں چاہتے تھے کہ میں دوسرے مریدوں کی نسبت زیادہ تکلیف سے گزروں؟ کیا اس لیے کہ میرا نفس ان سے زیادہ سرکش ہے اور اسے نظم و ضبط سیکھنے کے لیے زیادہ سخت سلوک کی ضرورت ہے؟ ہر روز میں سب سے پہلے بیدار ہوتا ہوں تاکہ قریبی کنویں سے پانی بھر سکوں۔ پھر میں چولہا جلاتا ہوں اور جلتے بھنتے چپٹی روٹیاں پکاتا ہوں۔ ناشتے میں دیے جانے والے شوربے کی تیاری بھی میرے ہی ذمہ ہے۔ 50 لوگوں کا کھانا پکانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ بڑی بڑی دیگوں میں بنانا پڑتا ہے یہ ناشتہ، جیسے دیگیں نہ ہوں کوئی نہانے کے ٹب ہوں، اور اندازہ کریں کہ انہیں بعد میں مانج کر صاف کرنا ہوتا ہے۔ صبح پو پھٹنے سے لے کر شام دھندلکے تک میں فرشوں پر پوچھا لگاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، سیڑھیاں پونچھتا ہوں،
صحن میں جھاڑو لگاتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں اور گھنٹوں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پر بیٹھے فرش کے پرانے چرچراتے تختے مانجھ کر رگڑ کر صاف کرتا ہوں۔ میں مربے اور مسالے دار مزیدار کھانے تیار کرتا ہوں، گاجروں کا اچار ڈالتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ ان میں اتنا نمک ضرور ہو کہ ان میں انڈا تیر سکے۔ اگر میں نمک زیادہ یا کم ڈال دوں تو باورچی کو ایسے جیسے دورہ پڑ جاتا ہو، وہ سارے مرتبان توڑ ڈالتا ہے اور پھر مجھے سب کچھ نئے سرے سے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اس پر بھی مجھ سے توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ ہر کام کے دوران میں عربی میں دعاؤں کا ورد جاری رکھوں، اور باورچی کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اسے میں اونچی آواز میں پڑھوں تاکہ وہ جانچ سکے کہ میں بیچ میں کہیں چھوڑتا یا غلط تلفظ سے ادائیگی تو نہیں کرتا۔ میں عبادت کرتا ہوں اور کام کرتا ہوں، کام کرتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، اور اوپر سے میرا صیاد، وہ ظالم باورچی، اپنی نصیحتیں جاری رکھتا ہے۔ باورچی خانے میں تم جتنی شدت سہو گے بیٹے، اتنی جلدی ہی تم بڑے اور سمجھدار ہوگے۔ جب تم کھانا پکانا سیکھ رہے ہوگے تمہاری روح میں ابال آئے گا۔ ایک بار تو میں نے ایسی ہی ایک نصیحت کے جواب میں پوچھ ہی لیا کہ لیکن یہ آزمائش کب تک جاری رہے گی؟ اور پتہ ہے اس کا جواب کیا تھا؟ 1001 دن۔ اگر داستان گو شہزادی اتنے عرصے تک ہر شب ایک نئی کہانی بنا سکتی تھی تو تم یہ جھیل ہی لوگے۔ یہ پاگل پن ہے۔ کیا میں کسی بھی طرح اس باتونی شہرزاد جیسا لگتا ہوں؟ اور پھر اس کا کام تو بہت ہی آسان تھا، بس مخملی تکیوں سے ٹیک لگا کر بیکار بیٹھنا اور رنگ برنگی کہانیاں گھڑنا۔ انہی کہانیوں اور میٹھے انگوروں سے وہ اس ظالم شہزادے کو پالتی رہی تھی۔ اس میں محنت تھی کہاں؟ اس میں مشقت کیسی؟ مجھے اس میں کوئی محنت دکھائی نہیں دیتی۔ اگر اس کو وہ کام کرنے کا کہا جاتا جو میں کرتا ہوں، وہ تو ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اور کوئی گنتی کر رہا ہے یا نہیں، مگر میں تو یقیناً کر رہا ہوں، اور میرے ابھی 624 دن باقی ہیں۔ اپنی آزمائش کے پہلے 40 روز میں نے ایک اتنی چھوٹی اور نیچی چھت والی کوٹھڑی میں گزارے کہ میں لیٹ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا، اور مجھے سارا وقت اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر مجھے ڈھنگ کے کھانے یا کسی آرام کی چاہ ہوتی، میں تاریکی یا تنہائی سے خوف زدہ ہوتا، یا خدا نہ کرے مجھے کسی عورت کے متعلق کوئی بہکاتا خواب آتا، تو مجھے روحانی مدد کے لیے چھت سے لٹکتی نقرئی گھنٹیوں کو بجانے کا حکم تھا۔ میں نے گھنٹی کبھی نہیں بجائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کبھی کوئی بھٹکانے والا خیال نہ آیا تھا، لیکن کچھ بھٹکتے خیال آنے میں آخر برائی کیا تھی، جبکہ آپ اس حال میں بھی ہوں کہ مرضی سے ہل بھی نہ پا رہے ہوں۔ گوشہ نشینی کا یہ وقت گزرنے کے بعد مجھے باورچی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے کو باورچی خانے میں بھیج دیا گیا، اور تکلیف بھی کوئی تکلیف تھی، بے حد اذیت۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ میں اس کی طرف چاہے تلخ بھی تھا، مگر میں نے باورچی کے اصول کبھی نہیں توڑے، یعنی اس شام سے پہلے تک جب شمس تبریز کی آمد ہوئی تھی۔ اس رات بھی جب بالآخر باورچی نے مجھے پکڑ لیا تھا تو اس نے میری زندگی کی بدترین پٹائی کی تھی۔ ایک کے بعد ایک بید مجنوں کی چھڑیاں اس نے میری کمر پر توڑ دی۔ پھر اس نے میرے جوتے دروازے کے سامنے یوں رکھ دیے کہ ان کا رخ باہر کی جانب تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ میرے جانے کا وقت تھا۔ درویشی خانقاہ میں وہ کبھی بھی آپ کو باہر نکالتے ہیں نہ کھل کر بتاتے ہیں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں، اس کی بجائے وہ آپ کو خاموشی سے رخصت کر دیتے ہیں۔ ہم تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں درویش نہیں بنا سکتے، باورچی نے اس دن اعلان کیا تھا۔ کوئی آدمی گدھے کو پانی تک لا سکتا ہے، مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ گدھے میں خود پیاس ہونی چاہیے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ یقیناً اس مثال میں گدھا میں ہی تھا۔ صاف گوئی سے کہوں تو اگر شمس تبریز نہ ہوتے تو میں یہ جگہ عرصہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا۔ ان کے متعلق میرے تجسس نے مجھے یہاں روکے رکھا تھا۔ میں پہلے کبھی ان جیسے کسی شخص سے نہیں ملا تھا۔ انہیں کسی کا ڈر تھا، نہ وہ کسی کی اطاعت کرتے تھے، حتیٰ کہ باورچی بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ اگر اس خانقاہ میں میرے لیے کوئی مثالی نمونہ تھا تو اپنے سحر، وقار اور سرکشی کے سبب
وہ شمس تبریز تھے، منکسر المزاج بوڑھا شیخ نہیں۔ ہاں، شمس تبریز ہی میرے آدرش، میرے ہیرو تھے۔ ان سے ملنے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی مسکین سا درویش نہیں بنوں گا۔ اگر میں ان کے ساتھ کافی وقت گزارتا تو میں بھی انہی کی طرح نڈر، ثابت قدم اور باغی بن سکتا تھا۔ جب موسم میں خزاں آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ شمس تبریز جا رہے تھے، میں نے ان کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنا فیصلہ کر چکنے کے بعد میں بابا زمان سے ملنے گیا اور انہیں چراغ کی روشنی میں بیٹھے ایک پرانی کتاب پڑھتے پایا۔ تم کیا چاہتے ہو لڑکے؟ انہوں نے یوں بیزاری سے پوچھا جیسے مجھے دیکھتے ہی وہ اکتا گئے ہوں۔ میں جتنا منہ پھٹ ہو سکتا تھا اتنا منہ پھٹ ہونے کا حوصلہ کرتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے کہ شمس تبریز جلد ہی یہاں سے جا رہے ہیں آفندی۔ میں ان کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ انہیں راستے میں کسی رفاقت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان کی اتنی پرواہ کرتے ہو، شیخ نے شک و شبہ کے عالم میں کہا۔ ایسا اس لیے ہے کہ تم باورچی خانے کی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہو۔ تمہارا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، تمہیں ابھی مشکل سے ہی درویش کہا جا سکتا ہے۔ شاید شمس تبریز جیسے کسی شخص کے ساتھ سفر پر جانا میرا امتحان ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کہنا خاصی بے باکی اور گستاخی تھی، مگر پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ آفندی نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور غور و فکر کرنے لگے۔ ان کی خاموشی جتنی بڑھتی رہی اتنا ہی میں قائل ہو گیا کہ وہ میری بے ادبی پر مجھے سرزنش کریں گے اور باورچی کو بلا کر اسے مجھ پر نظر رکھنے کا کہیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے نا امیدی سے میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ شاید تم خانقاہ کی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو میرے بیٹے۔ آخر کار ہر 7 مریدوں میں سے جو اس راستے پر روانہ ہوتے ہیں صرف ایک ہی آگے جاتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم درویش بننے کے لیے موزوں نہیں ہو اور تمہیں اپنی قسمت کہیں اور تلاش کرنی چاہیے۔ جہاں تک شمس تبریز کے سفر میں ان کا ساتھ دینے کی بات ہے، اس بارے میں تمہیں ان سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ یوں مجھے گویا اطلاع دے کر بابا زمان نے اپنے سر کے دوستانہ مگر فیصلہ کن اشارے سے وہ باب بند کر دیا اور دوبارہ اپنی کتاب کا مطالعہ کرنے لگے۔ مجھے اداسی سی محسوس ہوئی اور اپنا آپ بہت چھوٹا مگر عجیب طور پر آزاد لگا۔ شمس، بغداد، 30 ستمبر 1243۔ تند ہواؤں کے شور اور جھکڑوں کے درمیان میں اور میرا گھوڑا اگلے روز پو پھٹتے ہی روانہ ہو گئے۔ میں صرف ایک بار پلٹ کر دیکھنے کو رکا۔ شہتوت کے درختوں اور جھاڑیوں میں چھپی درویشی خانقاہ کسی پرندے کے گھونسلے جیسی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو ذہن کے پردے پر بابا زمان کا فکر مند چہرہ جھلملایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں فکر مند تھے، لیکن مجھے اس کی کوئی ٹھوس وجہ دکھائی نہ دی۔ میں محبت کے باطنی سفر پر روانہ ہو چکا تھا، اس سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ اور یہ میرا 10واں اصول تھا۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری منزل جو کوئی بھی ہے، بس یہ یقین دہانی حاصل کرو کہ ہر سفر باطن کا سفر ہو۔ اگر تم باطن میں سفر کرو تو تم پوری دنیا اور مافیا کا سفر کر لو گے۔ اگرچہ مجھے آگے مشکلات آنے کی توقع تھی، مگر مجھے اس کی فکر یا پرواہ نہیں تھی۔ کونیا میں میرا جو بھی مقدر منتظر تھا، میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک صوفی کے طور پر مجھے گلاب کے ساتھ کانٹوں کو قبول کرنے کی تربیت حاصل تھی۔ زندگی کے حسن کے ساتھ اس کی مشکلات کو قبول کرنے کی تربیت تھی۔ چنانچہ میرا اگلا اصول تھا، دایا جانتی ہے کہ درد ذہن نہ ہو تو ماں بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اسی طرح ایک نئی ذات یا شخصیت کے جنم کے لیے صحبت اٹھانی پڑتی ہے۔ جس طرح چکنی مٹی کو پختہ ہونے کے لیے شدید حدت سے آگ سے گزرنا پڑتا ہے، محبت بھی
درد و تکلیف کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ خانقاہ سے رخصت ہونے سے ایک رات قبل میں نے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تاریکی کی آوازیں اور خلا کی خوشبو میرے کمرے میں آ سکیں۔ پھر میں نے اپنی داڑھی، مونچھیں مونڈی اور بھویں بھی صاف کر دیں۔ اس کے بعد میں نے آئینے میں اپنے چہرے کا جائزہ لیا جو اب زیادہ روشن، زیادہ جوان لگ رہا تھا۔ ایک بھی بال کے بغیر میرا چہرہ اب نام، عمر اور صنف سے پاک تھا۔ اس کا کوئی ماضی نہیں تھا، کوئی مستقبل نہیں تھا۔ اس لمحے میں موجود بس ایک وجود، دائمی طور پر سربا مہر میں۔ تمہارا سفر تمہیں پہلے ہی تبدیل کر رہا ہے۔ یہ بھی 40 اصولوں میں سے ایک ہے۔ محبت کی جستجو ہمیں بدل دیتی ہے۔ محبت کی جستجو کرنے والوں میں ایسا کوئی طالب، کوئی متلاشی نہیں جو راہ عشق میں کندن بن کر نہ لوٹا ہو۔ جس لمحے آپ محبت کی جستجو کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بابا زمان نے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور میرے حوالے کر دی۔ اس کے اندر مجھے 3 چیزیں ملیں، ایک نقرئی آئینہ، ریشمی رومال اور کسی مرہم کی شیشی۔ یہ چیزیں سفر میں تمہاری مدد کریں گی۔ جب ضرورت ہو انہیں استعمال کر لینا۔ اگر کبھی تم اپنی ذات کے افتخار سے محروم ہوئے تو یہ آئینہ تمہیں اپنے باطن کا حسن دکھائے گا۔ اگر تمہاری شہرت داغدار ہوئی تو یہ رومال تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہارا دل کس قدر خالص ہے، اور جہاں تک مرہم کی بات ہے، یہ تمہارے زخموں کو شفا دے گا، ظاہری اور باطنی دونوں زخموں کو۔ میں نے ہر شے کو سہلایا، ڈبیا بند کی اور بابا زمان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر کہنے کو کچھ باقی نہ رہا تھا۔ جب پرندے چہکنا شروع ہوئے اور صبح کی اولین کرنوں میں شاخوں پر شبنم کے قطرے جھلملائے، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ کیا توقع رکھوں، مگر اس مقدر پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو خدائے بزرگ و برتر نے میرے لیے لکھ رکھا تھا۔ میں نے کونیا کی طرف سفر کا آغاز کر دیا۔ اگلی ایپیسوڈز کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو ہی اس کتاب کی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو، نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے۔ اس کے علاوہ میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔